کل نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاست کو سخت دھچکا لگا ہے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا، اس میں حکومت کی طرف سے اینٹی منی لانڈرنگ اور اس سے متعلق کچھ دیگر بلز پیش کیے گئے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان بلز کو منظور کرانے کے خلاف متحد تھیں اور ان کے ساتھ کچھ چھوٹی جماعتیں بھی تھیں، لیکن ان کو کامیابی نہیں ہو سکی، حالانکہ سینٹ میں اپوزیشن کی اکثریت ہے اور قومی اسمبلی میں حکومت اور اس کے اتحادیوں کی۔ تو خیال یہ تھا کہ جب مشترکہ اجلاس ہوگا تو بہت کانٹے دار مقابلہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 200 ارکان جو تھے وہ حکومت کے حق میں تھے، 190 اپوزیشن کے، اور جو اپوزیشن ہے اس کے 30 سے زیادہ ارکان اجلاس میں ہی نہیں آئے۔ تو اپوزیشن کی یہ کوشش کہ یہ بلز منظور نہ ہوں، جو کہ بہت اہم بل ہیں، جو کہ منی لانڈرنگ سے متعلق ہیں اور ان شرائط سے متعلق ہیں جو عالمی ادارے فیٹف نے پاکستان پر نافذ کی ہیں، ان شرائط کو پورا کرنے کے لیے یہ پاس کرانے تھے۔ اپوزیشن کی کوشش یہ تھی کہ اس موقع کو استعمال کیا جائے حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے کہ وہ ہمارے تعاون کے بغیر یہ بلز منظور نہ کرا سکے، یہ قانون سازی نہ کر سکے، اور اس کے عوض اپوزیشن کو کچھ رعایت دے، زرداری خاندان اور شریف خاندان پہ جو کرپشن کیسز ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے نیب قانون میں ترمیم کرے۔ لیکن عمران خان صاحب نے بہت سخت سٹینڈ لیا ہوا ہے، وہ اپوزیشن کا یہ مطالبہ ماننے کو ہرگز تیار نہیں ہیں، اور انہوں نے چاہے وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جاتی ہے یا جو بھی ہوتا ہے نتائج کچھ بھی ہوں، وہ اس ایشو کے اوپر اپوزیشن سے کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے۔ تو اب اپوزیشن کی یہ کوشش کہ پارلیمان کے اندر اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے عمران خان صاحب کو مفلوج کر دیا جائے، وہ قانون سازی نہ کر سکیں، یہ کوشش تو ناکام ہو گئی۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کسی مرحلے پہ اگر اپوزیشن یہ چاہے کہ تحریک عدم اعتماد لا کر عمران خان صاحب کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا جائے تو اس میں بھی کامیابی ملنا کچھ ممکن نہیں نظر آتا۔ تو اب اپوزیشن کے پاس کیا آپشن ہے؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ وہ نیب سے پلی بارگین کریں اور اپنے کیسز سے جان چھڑا لیں، کچھ پیسے ویسے دے کر، اور یہ مقدمات ختم کرائیں۔ اس صورت میں ان کی سیاست کو تو نقصان ہوگا، اور اگر ان کے اوپر کیسز چلتے ہیں، عدالتوں سے سزا ہو جاتی ہے، پھر بھی ان کو نقصان ہوگا۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں، تو ایک بحران سیاسی پیدا ہو جائے، لیکن اس میں خدشہ یہ ہے کہ اگر وہ استعفیٰ دے دیں تو الیکشن کمیشن دوبارہ ان سیٹوں پہ الیکشن کرا سکتا ہے، اور اگر جنرل الیکشن بھی ہوگا تو نگران حکومت جو ہے اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم جو حکومتی پارٹی ہے اس کی مشاورت سے مقرر ہوتی ہے، تو اپوزیشن کا وہ حق بھی ختم ہو جائے گا اگر وہ استعفے دے دیں گے، کیونکہ ان کا اپوزیشن لیڈر نہیں رہے گا۔ تیسرا آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ وہ ایجیٹیشن کی طرف جائیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس اتنی تنظیمی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ایک مؤثر تادیر ایجیٹیشن کر سکیں جس سے حکومت مفلوج ہو۔ ان کو مدد چاہیے اس سلسلے میں مدرسے کے طلباء کے لیے کو ساتھ میں لانے کے لیے مولانا فضل الرحمان کی۔ تو کیا وہ مولانا فضل الرحمان کی سخت شرائط مانیں گے، اور کیا مولانا فضل الرحمان بھی اس کے لیے تیار ہوں گے؟ اس بات کا امکان جو ہے کم نظر آتا ہے۔ تو فی الحال تو یہ لگتا ہے کہ نون لیگ خاص طور سے شریف خاندان اور زرداری خاندان سخت مشکل میں ہیں، اور آنے والے جو دن ہیں ان کے لیے کڑے امتحان کا باعث ہوں گے۔ ملک میں سیاسی تلخی بڑھے گی، محاذ رائی بڑھے گی، ہو سکتا ہے بلاول بھٹو زرداری جو ہیں سندھ کارڈ زیادہ شدت سے کھیلنا شروع کر دیں، سندھ میں تعصبات کو ابھارنا شروع کر دیں، لیکن ان تمام باتوں کے مجموعی طور پر ان کو کوئی سیاسی فوائد ہوتے نظر نہیں آتے۔ بہرحال آنے والے جو چند مہینے ہیں اس میں پاکستان میں سیاسی گرمی بڑھے گی، گو کہ سردی کا موسم آنے جا رہا ہے، گرمی ختم ہو رہی ہے، لیکن سیاسی درجہ حرارت بڑھنے جا رہا ہے۔